اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں. او بھائی تم وزیر اعظم پاکستان ہو, وہاں کھڑے ہو کر اپنی سیلفی بنا رہے ہو, تمہاری یہ اوقات ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ لندن میں عیاشی کر رہے ہیں. یہ غریب ملک جو ہے اس چیز کا متحمل ہے کہ ایسے وزیر اعظم اپنی انٹاوریج لے کر پہلے امریکہ میں عیاشی کریں اور پھر لندن میں جو کہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں, کس لیے بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں وہاں؟ کیا یہ پھر اس کا تسلسل ہے کہ جو ایک مفرور شخص بیٹھا ہوا ہے, ایک سزا یافتہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے, کیا ہم اس کو پھر جو ہے کوئی ڈیل کرنے چلے ہیں؟ یہ تو کہہ دیا نا رانا ثناءاللہ نے کہ ہم نے ڈیل کی باجوہ کی ایکسٹینشن پر, اور ہم نے ڈیل کی اور اس سے ہم نے کہا کہ عمران خان کا جو ہے آپ وہ ساتھ چھوڑ دیں, اور عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے, نکالنے کے لیے ہم نے باجوہ سے ڈیل کی تھی. کیا اب پھر کوئی ڈیل کرنے جو ہے لگے ہو کہ چیئر ٹیکر کو وہیں آپ نے لندن بھیجا ہوا ہے, اور 1 مہینہ 1.5 مہینے سے ساری کی ساری وہ جو ہے مفرور اور جو ڈاکہ مار کے جو اپنے کیسز بند کروا کر جو لوٹ مار کے چلے گئے تھے, کیا پھر وہی ایک لٹیروں کا ایک کٹ ہو رہا ہے وہاں؟ کیا پھر وہی سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے ہم نے لوٹنا ہے اور کس طرح سے ہم نے جو ہے پاکستان کے عوام کو بھکاری بنا کر ان کو مجبور اور لاغر کر کے پھر ہم نے غلامی ان سے کروانی ہے؟ تو پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ دیار غیر میں کرتے ہیں, تو پھر خدا را ملک کو ان کے عوام کے اس پہ رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور عوام کو فیصلے کرنے دیں. آپ کو بھلا لندن کی جو ہے فضائیں آپ کو مبارک ہوں, آپ وہیں بیٹھے رہیں تو بہتر ہے, کیونکہ یہاں تو آپ کا کوئی سٹیک ہے نہیں, بچے آپ کے وہیں کاروبار کرتے ہیں, جائیدادیں آپ کی ساری باہر ہیں. پاکستان سے آپ کا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں آؤ, یہاں سے لوٹ مار کرو, اور پھر اس کے بعد جو ہے عوام کو بیوقوف بناؤ, ان کے جھوٹے سچے مینڈیٹ لے کر آپ اقتدار میں آؤ, اور اقتدار میں آنے کے بعد اس کے بعد جو ہے لوٹ مار کر کے اور واپس چلے جاؤ, اور پھر دوبارہ جو ہے اسی طرح یہ سائیکل چل رہا ہے. ہر 5 سال بعد یہ تماشا بنا ہوا. سو میرے خیال میں بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کے جو ہے اپنے اونرشپ پر چھوڑیں اور ان کو الیکشنز کروا کے ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں. آج پاکستان کا ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے 2.5 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ مقروض ہو رہا ہے. آج ہماری ریاست نے 3 نسلوں کو گروی رکھ دیا ہے. پاکستان میں 3 نسلیں جو آئیں گی وہ بھی گروی ہیں. تو کیا ہماری غیرت اور حمیت اسی چیز کی متقاضی ہے کہ ہم امریکہ کی اور IMF کی غلامی کرتے چلے جائیں اور بھیک مانگتے چلے جائیں؟ آج ایک اخباروں میں آیا ہوا تھا کہ جتنا بھکاری یہاں سے جاتا ہے پاکستان سے وہ مڈل ایسٹ میں اور دوسری جگہ جاتا ہے, اور پھر ساتھ ہی لکھا ہوا تھا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر جاتے ہیں اس کے لیے بھی دنیا یہی کہتی ہے یہ بھی بھیک مانگنے آیا ہے. وہ بھیک مقامی طور پہ مانگتے ہیں لوگوں سے, جو فقیر جاتا ہے یہاں سے, یہ ریاستی طور پر جا کر بھیک مانگتے ہیں, اور 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو یہ جو ہے اس میں پھینک کے چلے آتے ہیں. تو یہی اس کا حل ہے. پاکستان کے عوام کو حق دیں, ان کو ووٹ کا حق دیں, ان کو اسمبلیاں بنانے کا حق دیں, پارلیمنٹ بنانے کا حق دیں, ان کو حق حکمرانی دیں تاکہ ریاست جو ہے آگے چل سکے. کیونکہ اس وقت ریاست کا وجود ناپید ہے. آئین کے تحت ریاست ہے ہی انہی اداروں سے, اور ان اداروں سے مترشح ہونے والی اسمبلیاں اور ان سے جو ہے بننے والی حکومتیں جو عوام ہی ہیں, جن کو وفاداری بھی آئین میں آرٹیکل 5 میں دیا گیا ہے کہ وفاداری عوام کی ہوگی اور پاسداری آئین کی ہوگی. اس وقت نہ وفاداری ریاست سے ہو رہی ہے یعنی عوام سے ہو رہی ہے, اور نہ ہی پاسداری آئین اور قانون سے ہو رہی ہے. تو خدا را جب تک ہم یہ روش نہیں ڈالیں گے کہ قانون اور آئین پر چلنے کی روش نہیں ڈالیں گے, جب تک ہم اپنے عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے اور ان پر عمل درآمد نہیں کریں گے, تو ہم مہذب معاشرہ اور مہذب ملک کہلانے لائق بھی نہیں ہیں. ہماری عزت بھی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی بین الاقوامی طور پر. تو اسی کا تقاضا ہے کہ بجائے اس کے کہ جھوٹے مقدمے قائم کرتے چلے جائیں. میرے پاس کل ایک پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی کا امریکہ سے وفد آیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے جا کر جو ہے لاہور میں ان بچیوں سے, ان عورتوں سے ملاقات کی, کہنے لگے کہ ہمیں رونا آتے ہوئے, روتے روتے ہم نہیں وہ کر سکتے. تو اس طرح سے یہ کیا کنوے کر رہے ہیں ہم دنیا میں. آج میرے خیال میں دنیا میں ہمارا سب سے ہیومن رائٹس میں نیچے ہمارا جو ہے وہ معیار آ رہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ پاکستان جو ہے اس میں وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے.
جہاں ہم فلسطین کے ظلم کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم کشمیر پر ظلم کی بات کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں بھائی اپنے پاکستان میں اپنا حال تو دیکھ لو، اپنی عورتوں کا تو دیکھ لو، اپنے بوڑھوں کا تو دیکھ لو، اپنے چادر اور چار دیواری جس طرح پامال کی جا رہی ہے، ہمیں بھاشن دینے کی بجائے اپنے آپ گھر کو سیدھا کرو، ٹھیک کرو۔ تو ہمارا وہ موقف بھی جو دنیا میں ہم لوگوں کی مظلومیت کو اجاگر کرتے تھے، اب ہمیں بھی جو ہے الٹا شرمندگی ہوتی ہے جب ہم یہ بین الاقوامی سطح پر یہ بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کیئر ٹیکر ہیں، وہ کیئر ٹیکر کم ہے اور چیئر ٹیکر زیادہ ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی محروم ہے، اور آج ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیے گا۔ سو اس قسم کے تشدد سے، ظلم کی سے ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں، ناانصافی سے ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں۔ سو خدا را ہوش کے ناخن لو، اور جو الیکشنز ہیں ان کو کروا کے شفاف، جمہور کو، عوام کو حق دیں کہ وہ کسے منتخب کرتے ہیں اور کسے یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ حکومت چلائیں، اور ریاست خدا داد پاکستان کو اس عذاب اور چنگل سے، آئی ایم ایف کے چنگل سے، اس مہنگائی کے چنگل سے، اس انفلیشن کے، افراط زر کے چنگل سے، اور اس جو ہے جس غربت کی دہلیز میں، دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے پاکستان اور اس کی عوام کو، اس سے نکالنے میں ایک سانجھی سوچ، کلیکٹیو وزڈم، عوام کی جو ہے ملکیت دیں، ان کو اونرشپ دیں۔ جب آپ اونرشپ دیں گے عوام کو اپنے معاملات پر، تو لا محالہ فیصلے بھی بہتر ہوں گے، اور پاکستان کے عوام کے لیے